بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اس پر اسلامی سال ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے احادیث میں فضائل آئے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والے کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال نے بعض مقامات کو دوسرے مقامات سے افضل قرار دیا ہے، اسی طرح بعض زمانوں کو دوسرے زمانوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جیسے مقامات کے اعتبار سے ہم سمجھے کہ بیت اللہ یہ ایسا مقام ہے دنیا میں سب سے زیادہ افضل اور بابرکت والا ہے۔ اس کے بعد مدینۃ المنورہ، مسجد نبوی، روضہ اقدس، یہ دنیا میں بیت اللہ کے بعد برکت والا اور افضل ہے۔ تو جیسے یہ مقامات دنیا کے دوسرے مقامات سے افضل ہے، تو ایسے مقامات پر بعض مرتبہ ایک چھوٹا سا کیا ہوا عمل دوسرے مقامات کے بڑے سے بڑے کیے ہوئے عمل سے بھی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک فرض نماز ایک آدمی اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے تو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 27 گنا اجر ملے گا، جبکہ اسی نماز کو بیت اللہ میں جا کر پڑھے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اسی نماز کو مسجد نبوی میں جا کر پڑھے تو 50 نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح جیسے مقامات کی افضلیت دوسرے مقامات سے ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے زمانوں کو بعض زمانوں سے افضل قرار دیا ہے، وقتوں کو دوسرے وقتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ انہی میں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے، ان پہلے 10 دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے بنائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو ولیال عشر، یہاں 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو اس سے قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ذی الحجہ کے پہلی 10 دن، پہلی 10 راتیں جو ہیں بڑی افضلیت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی اس کی تعظیم ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے ان مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ تو ان احادیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سال بھر میں دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت آئی اور حدیث میں اس کی بھی فضیلت آئی، اور یہ 10 دنوں کی فضیلت اس لیے خاص ہے کہ یہ 10 دن میں بہت ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں ہیں۔ ایک سب سے بڑی عبادت حج سے عظیم عبادت اس 10 مہینے میں ہے، اسی طرح قربانی اس دنوں میں ہوتی ہے، اور اسی طرح تکبیرات تشریق کے دن بھی اسی میں ہے، اور اسی طرح جو ہے ان 10 دنوں میں روزے کی بھی فضیلت آئی ہے، اور اس میں عید الاضحیٰ بھی آتی ہے۔ تو یہ چند عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اور یہی روایت کہ جس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو ہے ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل بتایا۔ تو ان روایات کی بنیاد پر علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ آیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس روایت کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا۔ تو اس میں بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کی راتیں افضل ہے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر کی فضیلت جو ہے یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے، اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کو افضل قرار دیا، اور ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت ہے اس لیے کہ ان دنوں میں سب سے بڑا دن عرفات کا دن ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کا دن یہ یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے، خصوصاً حجاج کرام کے لیے اور عموماً سب کے لیے بھی عرفات کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے کہ یہی وہ عرفات کا دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو مکمل کیا تھا، اور دین اسلام کو پسند کر کے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس دین کو پسند کیا، اس دین کی تکمیل یوم عرفہ کو کی تھی۔ اس لیے کہ یوم عرفہ کو قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اسلام کی تکمیل کی بشارت دی گئی ہے وہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کے بارے میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی اتری ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہاں اترتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو یہی آیت بیان فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن اتری تھی اور کہاں اتری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ یہ عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے ہفتہ کے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو یوں فرمایا کہ دو عیدوں کے دن یہ آیت اتری ہے، تو اس دن کو عید کا دن مناتا، لیکن میرے اللہ نے پہلے ہی سے
اس دین کو دو عیدوں کا دین بنا رکھا تھا اور اس وقت یہ آیت اتاری۔ تو یہ عرفہ کا دن ذی الحجہ کی 10 دنوں میں آتا ہے اور یہ سب سے بڑا دن ہے، اس وجہ سے ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دن افضل ہوئے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ فرمایا کہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحجہ کے عشرہ میں محبوب ہے۔ یعنی اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے اور اس کے رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک کے دنوں کے روزے کے ثواب ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے نوافل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں کوئی بھی نیک عمل محبوب سے معمول سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور روزہ تو ایک عظیم شان عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال 1 دن کا روزہ جو ہے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں جو ہے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن جو ہوتا ہے، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی خاص فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ یعنی 2 سال کے چھوٹے گناہ 1 دن کے روزے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یوم عرفہ کے دن کی عظمت میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے عرفہ کے دن کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ یاد رکھے کہ یہ فضیلت جو ہے صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے، جو حضرات حج میں ہیں ان کے لیے عرفہ کا دن کا روزہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، و بالخصوص 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی مجیب اجر و ثواب ہوگا، اس لیے اس دن روزہ رکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے 10ویں ذی الحجہ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ 5 دن سال میں ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، ایک تو دونوں عیدوں کے دن اور دوسرا 3 ایام تشریق کے دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، یہ 3 دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان دنوں میں تکبیر تشریق بھی آتی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیر تشریق پڑھنا شروع کرنا ہے، وہاں سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے جو ہے آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس سلسلے میں کچھ مسائل جان لیں کہ جس شخص کی امام کے ساتھ رکعتیں رہ گئی ہو، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کوئی رکعتیں چھوٹ جاوے تو بھی حضرات امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز کو پوری کرے۔ جب بقیہ نماز پوری کر لے تب ان کو بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ اگر امام یہ تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خود تکبیر کہہ دے، امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کرے۔ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جاوے۔
اس کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بڑے فضائل ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید منائی جاتی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی تاریخی اور عظمت کا حامل دن ہے۔ یہ دن صرف عید کی خوشی میں مست ہو جانے والا دن نہیں، بلکہ یہ عظیم پیغام اور سبق دینے والا دن ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کرتے ہیں اور صاحب حیثیت اور مالک نصاب افراد اپنی جانب سے قربانی انجام دیتے ہیں۔ اضحیٰ قربانی کو کہتے ہیں کیونکہ بقرعید کے روز جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ باپ نے خدا کا حکم پا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اپنی پوری کوشش بھی کر دی، اور بیٹا بھی باپ کے حکم اور فیصلہ کے آگے سر جھکا دیا اور بے چوچرا کیے ہوئے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے کی یہ نرالی اطاعت اور فرما برداری پسند آئی، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اس اطاعت کا عملی نمونہ جانور کی قربانی دے کر پیش کرے۔ مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی اسی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ بہت ہی اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ مسلمان عید مناتے ہیں۔ عید کا دن جہاں خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، وہی عید کی رات انعام اور الطاف کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں بھی ہوتی ہے۔ چاہیے کہ وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات، دونوں نہایت ہی اہم راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ دونوں راتوں کے عیدوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اس لیے عیدوں کی راتوں میں بھی ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کثرت سے تحلیل، تسبیح اور تکبیر بیان کیا کرو۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح یعنی سبحان اللہ۔ کثرت سے چلتے پھرتے اس کا ذکر کرنا، اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، بال اور ناخن کو نہ کاٹنا جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں مستحب عمل ہے۔ اور جب اپنی قربانی ہو جاوے پھر قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لیوے۔ یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کی حکمت حجاج بیت اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی بحالت احرام یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اگر کاٹ لیوے ناخن یا اگر کاٹ لیوے بال تو اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اگر نہیں کاٹے گا ایک مستحب عمل ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی قدر کی توفیق نصیب فرماوے، اور ہمیں خوب عبادت اور روزہ رکھنے کی، تکبیر و تحلیل اور تسبیح بیان کرنے کی، اور ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔